अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी आपकी खिदमत में आज फिर एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है हस्ब रिवायत कि भाई अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखें लाल रंग का बटन है, यहाँ पर आइकॉन का बटन भी लगा है, आप आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले वो हमारी वीडियो पहुँच सके। साथ ही साथ पूरी वीडियो देखने के बाद इस पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे पता रहे कि भाई हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन रहा है वगैरह। तो जनाब आज 2-3 टॉपिक हैं, लेकिन उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक ही टॉपिक पर आज प्रोग्राम का इख्तिताम कर दूँ, चूँकि ज़रा लंबा टॉपिक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ थोड़ा सा वक्त मिला तो मैं कराची के ऊपर फिर बात करूँगा। आज जंग 18 हज़ारी में जो है बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। इमरान खान जो है फुल चार्ज थे, आवाम तो चार्ज थी, आज खान साहब बड़े चार्ज थे। और मुझे लगता है कि खान साहब के पास कुछ ऐसे शवाहिद हाथ आ गए कि खान साहब को पूरा पता लग रहा है कि भरपूर तरीक़े से बेईमानी का प्लान बना लिया है पंजाब हुकूमत ने। इसके ऊपर वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। देखने की बात ये थी कि एक हुजूम था, एक हुजूम गफीर था, लोग इतने थे कि बेतहाशा नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता मैं ऐसे आंखें बंद कर लूँ या आंखें खोल लूँ, ऐसे आंखें बंद कर लूँ आंखें खोल लूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जिधर मेरी निगाह दौड़ रही थी ऐसे करके हर जगह आदमी आदमी नज़र आ रहा था, इंसानों की खोपड़ी नज़र आ रही थी। तो भाई मैं सलूट पेश करता हूँ जंग वालों, आपको कमाल का आपने रिस्पॉन्स दिया खान साहब को। वहाँ पर खान साहब ने अपने जो प्रोग्राम था उसमें कहा कि भाई चूँकि यहाँ से हमारा आदमी जीता था, फिर आपने देखा कि वो लोटे हो गए, जिसमें लोटे पे फिर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, लोटा लोटा लोटा। अच्छा, खान साहब जो है बड़े फ्यूरियस आज भी नज़र आए। उन्होंने जो है ज़्यादातर जो लताड़ा वो इलेक्शन कमिश्नर को लताड़ा, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान साहब, उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग कर ली है, एकदम से धांधली की। उन्होंने मिस्टर एक्स का जिक्र किया जो कि इस वक्त लाहौर में है और वो बेईमानी कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा मिस्टर एक्स तो बेईमानी कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने मिस्टर वाई को भी जो है वो भेज दिया है मुल्तान के अंदर। और उन्होंने कहा कि इतवार को आप तमाम लोगों ने निकलना है, सुबह से ही घरों से निकलना है, लंबी लंबी कतारें बनानी है। एक ही दिन की तो बात है। मुझे पता है कि इस वक्त खान साहब ने कहा कि बहुत गर्मी है, तो इस गर्मी को भी हमें जो है ना मद्दे नज़र रखना है और मलूज़ ख़ातिर नहीं लाना इस गर्मी को। आपने सुबह से शाम तक जो है लंबी लंबी कतारों में लग के आपने वोट कास्ट करना है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो ये थी कि उन्होंने खान साहब ने कहा कि जी ये पंजाबी कार्ड खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बना था तो किसी को क्या पता था, बलूचिस्तान के लोग बलोची, उनकी ज़बान बलोची, बरोही, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिंध के अंदर सिंधी, पंजाब में पंजाबी, सराइकी में सराइकी, पश्तो में पठानों में पश्तो, डिफरेंट कश्मीरियों की कश्मीरी। लेकिन एक रिश्ता था जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उन्होंने कहा आज ये पंजाबी कार्ड खेलने की, यानी मुतासिब, वही तासुब जो इन्होंने 90s 80s में खेला था, वही तासुब की लड़ी है यहाँ फिर फैलाना चाह रहा है। जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में महाजिरों के ख़िलाफ़ तासुब दिखा के कोटा सिस्टम लगाया और उन्होंने तासुब फैलाया, उस वक्त महाजिरों और सिंधियों की लड़ाई करवाई, बिल्कुल इसी तरीके का जो है मुस्लिम लीग नून करवाना चाह रही है। और उसकी जो बेटी है शरीफ की, यानी नवाज़ शरीफ की जो बेटी है, वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा है जो कि इस वक्त पता नहीं कैसे बेल पर हैं। मैं तो इसका कसूरवार इमरान खान साहब को ठहराऊंगा, मैं किसी और को नहीं कहूँगा, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने उनको निकलने कैसे दिया, उनको बंद क्यों नहीं किया, ये सोचना चाहिए। आप देखें ना, आप राना सनाउल्लाह किस तरीके से उसने टफ़ टाइम दिया, लेकिन इमरान खान ने सबकी रस्सियाँ खोली थी, जिसका जो जी चाह रहा था। कोई अमेरिकन एम्बेसडर से मिल रहा था, कोई फ्रांसीसी एम्बेसडर से मिल रहा था, कोई जर्मन एम्बेसडर से मिल रहा था, कोई इंडिया में जाकर मिल रहा था, कोई रॉ
سے مل رہا تھا، کوئی غداری کے لیے پلان تیار کر رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اب یہ کہوں کہ خان صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو موقع دیا، 2/3 سے آپ جیتے، تو آپ نے ان کو نکیل پہنا کے رکھنی ہے، نکیل ادھر ڈالنی ہے، ادھر، سمجھ آئی؟ اور پھر خان صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ جی ہمارا سب کا ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر خان صاحب آ گئے کراچی کے اوپر کہ دیکھیں یہ 2 لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، 1100 ارب روپیہ، یعنی جناب 1100 ارب کہہ دینا آسان ہے، آپ 1 ارب روپیہ کا بھی اگر جسٹ امیجن کریں، تصور کریں، آپ ایک اس کو چھوڑیں، 1 کروڑ کا امیجن کر لیں، 1 کروڑ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے، 1 کروڑ یعنی 1 لاکھ کے 100 لاکھ ہوں گے تو 1 کروڑ بنتا ہے، اور 1 کروڑ کے 100 کروڑ ہوں گے تو جا کے تب 1 ارب بنتا ہے۔ تو یہاں تو 1100 ارب، 1100 ارب کتنی بڑی بات ہے، 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو ہے وہ NRO کے تحت اپنے آپ کو بخشوا لیا۔ ادھر زرداری نے بھی یہی کیا۔ اب دیکھیں ہماری عوام جو ہے کتنی سیدھی سادھی ہے، کتنی بھولی والی ہے کہ ہمارے کسان مزدوری کرتے ہیں، ہمارے رکشہ ڈرائیور مزدوری کرتے ہیں، ہمارے ہاں کھیتوں میں کسان، پھر جو بھی ہے ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اور یہ لوگ پھر اس ہم سے ٹیکس لگاتے ہیں، پیٹرول کے اوپر ٹیکس ہو گیا، سبزیوں پہ ٹیکس ہو گیا، ہر چیز پہ ٹیکس ہو گیا، حتیٰ کہ گوشت تک پر ٹیکس ہے۔ اب میں آپ کو واضح کر دوں گا کس طریقے سے، جب جانور چلتا ہے 1 لاکھ دفعہ تو ان کی چنگیاں دینی پڑتی ہیں، ان کے بھتے دینے پڑتے ہیں۔ جب کراچی تک وہ جانور آتا ہے تو سمجھ لیں جو جانور اگر مثال کے طور پہ 400 روپے کلو گوشت بھاولپور سے یا ملتان سے یا لڈن سے کہیں سے چلا ہے، تو وہ کراچی بھینس کالونی تک آتے آتے جو ہے وہ 800-900 روپے کلو ہو جاتا ہے۔ پھر لازمی بات ہے بیوپاری آگے قصاب کو بیچے گا، قصاب اس کو کٹوائے گا، قصاب اس سے آگے دکانداروں کو بیچے گا، سب پہ ٹیکس لگ گیا۔ تو بات یہ کہ پھر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جی منی لانڈرنگ کر کے یہ یہاں سے رقم جو ہے باہر لے جاتے ہیں اور باہر اپنے محل خریدتے ہیں، جگہیں بناتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، کیا ہم غلام بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ میں اپنی عوام سے پوچھتا ہوں، دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو آیا، اس کے بعد اس کی بیٹی آ گئی، بیٹی کے بعد زبردستی کا اس کا نواسا، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نواسا ہے کہ نواسی ہے، اس کو لا کے مسلط کر دیا گیا۔ ابھی عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھئی اب تو یہ لگ رہا ہے کہ اب تو صفدر بھی تیار ہے آنے کے لیے، یعنی صفدر کا جو بیٹا ہے اس کا مریم کا، تو مریم کہہ رہے کہ جی ہم تو آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، آپ کے لیے اب پہلے ہمارے باپ نے خدمت کی، پھر ہم نے خدمت کی، اب ہمارے بچے خدمت کریں گے، یعنی یہ ہیں آپ کے اوپر رول کرنے کے لیے۔ یہ آپ جسٹ امیجن، میری عوام میں اپنے پاکستانی اور بالخصوص کسانوں سے اور پنجاب کی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ایک اسکوٹر خریدنے کے لیے 70,000 80,000 روپے نہیں ہیں، ان کے پاس 1 کروڑ 1 ارب کی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے کہاں سے پیدا ہوئے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اور یہ پیسہ آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ جب تک ایک انقلاب نہیں آئے گا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو رہی تھوڑی سی 18,000 کی بات، اور عمران خان نے کہا کہ بھئی ہر نوجوان کو جو ہے نکلنا پڑے گا، یہ دھاندلی کرنے کا پورا پلان کر چکے ہیں، دھاندلی کو روکنا پڑے گا۔ میں یہاں پر ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہوئی الیکشن میں تو میں بہت بڑا خون خرابہ دیکھ رہا ہوں۔ یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر میں پاکستان کی طرف اگر نگاہ کرتا ہوں تو میرے پیچھے سائڈ پہ جو ہے پاکستان ہے، ادھر ایسٹ ہے، تو یہاں پر میں اگر دیکھتا ہوں مڑ کے تو مجھے خون خرابہ نظر آ رہا ہے۔ اگر نیوٹرلز نے، الیکشن کمشنر نے، یا جو موجودہ حکومت پنجاب کی کھوڑی کی، انہوں نے اگر کچھ بھی اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑے خونی الیکشن کا میں نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آ جائیں جی اب کراچی میں آپ دیکھیں پانی ویسے کا ویسا بھرا ہے، روڈ بھرے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا آپ نے؟ آپ ہو ہی نہیں کراچی کے۔ جو کراچی کا نہیں ہے وہ کراچی کی بات نہ کرے، کراچی کی وہ بات کرے جو کراچی کے، اور جو کراچی کے اپنے تھے وہ بک گئے۔ انہوں نے 25 35 کروڑ میں اپنی سیٹیں جو ہے وہ بیچ دیں۔ اب آپ کیا کریں؟ میں نے باخدا، آپ یقین کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان فون کیا
اور میں نے وہاں پر ایک ٹیم تیار کی تھی کہ بھئی آپ ایک سروے کریں اور سروے کر کے مجھے بتائیں کہ اس وقت کون سی پارٹی جو ہے وہ ایک نمبر 1 جا رہی ہے. تو آپ یقین کیجئے گا مجھے جو اطلاعات ملی ہیں اب تک کی وہ یہ ملی ہے کہ جی بلہ تحریک انصاف عمران خان نمبر 1 جا رہا ہے کراچی میں. نمبر 2 تحریک لبیک پاکستان. میں نے کہا ایم کیو ایم کہاں ہے؟ کہتے ہیں ایم کیو ایم کا دور تک کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ لوگ اتنے بدظن ہو گئے ایم کیو ایم سے کہ وہ اب ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میرے اپنے محلے کا ایک بچہ تھا، وہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا. میں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا دیکھو یہ جو کر رہے ہو آپ یہ ووٹ نہ دو، چونکہ پیپلز پارٹی سے ہماری کبھی نہیں بنی. پیپلز پارٹی نے کبھی ہمیں اپنا نہیں سمجھا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا ہے. 73 میں کوٹا سسٹم لگایا، پھر کسی کو نوکری نہیں دی. میں نے ساری کھول کھلا کر اس بچے کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا کہ آپ یہ میری بات محمد علی تک پہنچا دیں، آپ یہ میری بات مقبول صدیقی تک پہنچا دیں، عامر تک پہنچا دیں، سب تک پہنچا دیں. لیکن میری بات کسی نے نہیں پہنچائی، اور یہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ایم کیو ایم کے لیے محبت تھی وہ نکل گئی. چونکہ دیکھیں نا کتنی مہنگائی ہوئی. اگر ایم کیو ایم ووٹ نہ دیتی تو آج یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہ ہوتی. بیکاز آف دا ایم کیو ایم نے ووٹ دیے اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کو. اس کی وجہ سے 250 روپے کا لیٹر ہو گیا پیٹرول، ڈیزل جو ہے 300 روپے کا ہو گیا، گوشت جو ہے بکرے کا وہ تقریباً 2000 سوا 2000 روپے کلو ہو گیا، گائے کا گوشت بچی کا گوشت بچے کا وہ تقریباً 1000 سوا 1000 روپے کلو ہو گیا، بھینس کا گوشت جو ہے 800 900 روپے کلو ہو گیا. یعنی توبہ توبہ توبہ، ایک ایم کیو ایم کے ووٹ دینے کی وجہ سے سارا نقشہ چینج ہو گیا. اب اس کا خمیازہ ایم کیو ایم کو بھگتنا پڑے گا. اگر ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ اس کو ووٹ ملیں، کراچی کی عوام اس کو محبت کرے، تو فوراً سے پیشتر میرا مشورہ ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میرے اپنے دوست ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں ایم کیو ایم والے، کوئی وہ دشمن نہیں ہمارے، وہ میرے اپنے ہیں. میں ان کو یہ مشورہ دوں گا فوراً سے پیشتر آپ امپورٹنٹ گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ واپس لیں، ریزائن کریں، اور آپ الیکشن کے لیے فریش الیکشن کے لیے جو ہے دوبارہ سے آ جائیں. تو آپ جیت سکتے ہو، ورنہ نہیں جیت سکتے. ہاں اگر آپ نے یہ جگہ پر نہیں کی، آپ نے یہ چھوڑ دی، اگر آپ ضد میں رہے، آپ اگر اپنی انا میں رہے، تو یقین کیجئے گا مجھے پھر مصطفیٰ کمال لگ رہا ہے کہ وہ آ کے بالکل کلین سویپ کر دے گا، آپ کی جگہ کو ایک دم پر کر دے گا. پھر مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کمال اس وقت آپ سے بیسٹ پوزیشن میں جا رہا ہے. جناب بس آج تک اتنی بات کرنی تھی. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. نیچے لال رنگ کا بٹن آ رہا ہے، اس کو دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا. آپ یہ بتائیے ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے، کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، ہماری زبان آپ کو کیسے لگتی ہے، آسانی سے آپ کو ہماری زبان سمجھ میں آ جاتی ہے یا کہ نہیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا میں عمران خان جتنا دوجیاں جماعتاں پھر بڑا پٹنا. جتنا میں عمران خان جتنا دوجیاں جماعتاں پھر